بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ موارد الظمآن، اس میں شاید ایک سے زیادہ نشستیں ہو جائیں گی اخلاص کے موضوع پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، وہ کسی چیز کے مامور نہ تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، پورے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور اس بنیاد پر آ کر نماز پڑھیں، نماز ادا کریں، قائم کریں، اور وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، وَذَلِكَ دین القیمہ، اور یہ ہے ٹھیٹ سیدھا دین جو اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ اخلاص جو ہے، کہتے ہیں کہ اخلاص کا مطلب ہے خالص کرنا، یہ باب افعال ہے، تو ایک ہوتا ہے خالص اور ایک ہوتا ہے مخلص۔ خالص کا مطلب جو بالکل ستھرا اور کھرا ہو، اور مخلص جو ستھرا کرنے والا، کھرا کرنے والا ہو۔ تو اخلاص کا مطلب ہے دین کو، اطاعت کو، محبت کو، فرما برداری کو، بندگی کو ایک اللہ کے لیے خالص کرنا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ خالص ہے، اس کی تھوڑی سی دلالت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں مثلا کہتے ہیں کہ یہ ایک لفظ آیا ہے کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ جو چوپائے ہیں ان کے اندر تمہارے لیے عبرت کی ایک بات ہے۔ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ، ان کے پیٹوں میں جو ہے وہ ہم تم کو پلاتے ہیں۔ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ، ان کے پیٹوں میں جو ہے ہم تم کو پلاتے ہیں، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، گوبر اور خون کے بیچ سے نکال کر، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، دودھ خالص، سائغا للشاربین، اور پینے والوں کو جس سے مزہ اور لطف آتا ہے اور غٹ غٹ ان کے حلقوں سے وہ اترتا ہے، اس کو کہتے ہیں سائغا للشاربین۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اس میں جو آپ لفظ خالص کی دلالت دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں بہت سی چیزیں ایسی ہوں جو اس کو گندا کر سکتی ہوں، ان کے بیچ سے نکل کر آنے والی چیز کو خالص کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جیسے گوبر اور یہ جو ہے خون کے بیچ سے خالص دودھ اللہ نکال لاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس وجہ سے یہ جان لو کہ اللہ نے نفس کے اندر شر کے مادے بے شمار رکھے ہیں۔ یہ جو خطبے میں بھی آپ کہتے ہیں نا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفسوں کے شروں سے۔ شرور شر کی جمع ہے، بہت سارے شر ہیں جو اللہ نے نفس کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اس کے اندر حرص ہے، اس کے اندر دنیا کی طمع اور دنیا کی لالچ ہے، اس کے اندر اپنی تعریف کروانے کی وہ ہے، کسی پر احسان۔ اچھا، آپ کسی پر احسان بھی کریں تو اس میں بھی بسا اوقات آپ اپنے آپ کو پوجتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اپنی بڑائی کو آپ وہ کرتے ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کسی پر احسان کرتے ہوئے بیچ میں سے اپنے نفس کی ہر جو ہے نا وہ تسکین سے نکل آتے ہیں، اور صرف اللہ کو راضی کرنا اور خوش کرنا ان کا مطلوب ہوتا ہے۔ بسا اوقات آپ امر بالمعروف کرتے ہیں، اچھا، اور اس کو آپ پرسنل بنا لیتے ہیں۔ میں نے جو تجھے کہا ہے بند کر دی میوزک، وہ گاڑی والے کو، بس والے کو کہتے ہیں میں نے تجھ کو کہا ہے۔ آپ کون ہیں آپ کہنے والے؟ وہ آپ کی بات کیوں سنیں؟ مطلب اس میں جو روح ہے، اسپرٹ ہے، وہ یہ ہے کہ خالصتاً اللہ کی میں عبادت۔ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ یہ بند بھی کرے تو اس کو بھی ثواب ملے نا، یہ برائی سے رکے تو اس کو بھی تو اجر ملے۔ نہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے جو کہا ہے، بھی آپ کے کہنے سے تو اس کو اجر نہیں ملنا، کہ کیونکہ آپ نے کہا ہے تو اس وجہ سے وہ شراب نہ پیے، اس وجہ سے وہ چوری نہ کرے، اس وجہ سے وہ نماز پڑھے کہ آپ نے کہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بسا اوقات آپ جب امر بالمعروف کرتے ہیں اس میں بھی آپ ایک چیز کو پرسنل بنا رہے ہوتے ہیں۔ بہت تھوڑا ہوتا ہے جو اللہ کے لیے، یا یہ ہوتا ہے بسا اوقات کہ شروع میں تو اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے جب آپ کسی کو اچھائی کے لیے کہتے ہیں، اور جب آپ کسی کو برائی سے روکتے ہیں تو شروع میں تو وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن تھوڑی سی جب میں تو ہوئی، یا تھوڑی سی اس نے ضد کی، تو آپ نے اس کو پرسنل لے لیا، اور پھر وہ جو ہے نا آپ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے کہ آپ اس کو یوں کہہ رہے ہیں اور وہ آپ کی سن نہیں رہا ہے، اور رفتہ 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 بیچ سے اللہ اور اس کی عبادت کروانا اور اس کی فرما برداری کروانا، کہتے ہیں وہ نکلتا چلا جاتا ہے۔
اچھا، اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھنا ابتداءً اللہ ہی کے لیے ہو، لیکن کچھ دیر میں یہ ہوتا ہے کہ نماز میں اللہ کی اطاعت، فرما برداری، بندگی، اس کے لیے آداب، تسلیمات، اس کی تسبیح کا جو مادہ ہے وہ تقریباً آپ سے نکل جاتا ہے، اور محض ایک پریکٹس رہ جاتی ہے، محض ایک جو ہے نا وہ حرکت رہ جاتی ہے، اس کو آپ نماز کہتے ہیں۔ اس میں جو عبادت کی روح ہے وہ تقریباً نہیں ہوتی۔ تو نماز میں وہ اصل چیز کیا ہے جو اللہ کو پیش کرنی تھی؟ کہتے ہیں وہ تھا اخلاص۔ آپ نے اپنے صدقے کے اندر کون سی چیز جو پیش کرنی؟ پیسے نہیں پیش کرنے تھے، ان پیسوں کے اندر اخلاص ڈال کر اللہ کو پیش کرنا تھا کہ خالصتاً اللہ کو پانا مطلوب ہے اس صدقے سے، اس خیرات سے، اس نماز سے، اس امر بالمعروف سے، اس نہی عن المنکر سے، اس جہاد سے، اس عمرے سے، اس فلاں چیز سے، فلاں چیز سے۔ تو بالعموم یہ ہوتا ہے کہ کرنے والا بہت کچھ کرتا ہے، لیکن اس میں جو جس کو جانی ہے اس کو بہت تھوڑی چیز پہنچتی ہے، اور اکثر چیزیں جو ہے نا بیچ میں ہی لوگوں کے لیے، ادھر ادھر دیکھنے والوں کے لیے رہ جاتی ہیں، اور جو صحیح اس کا محل ہے عبادت کا اس تک بہت ہی کم چیز پہنچتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو اخلاص ہے، بعض اہل علم سے پوچھا گیا کہ اخلاص کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اخلاص کی علامت 3 چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ لوگوں کی تعریف، لوگ تمہاری تعریف کریں یا لوگ تمہاری مذمت کریں، تمہارے لیے ایک برابر ہو، کچھ فرق نہ پڑے۔ کہتے ہیں یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے، یعنی لوگ جب آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ کو خوشی ہوتی ہے، اور آپ اسی پر ہی جو ہے نا وہ ریجھ جاتے ہیں۔ اچھا، اور لوگ جب آپ کی مذمت کرتے ہیں، جی آپ جو ہیں وہ کسی کو آپ نے کوئی حق بات پر بتائی، لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہا، اس وجہ سے آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ وہ یہ لگا کہ جی کوئی بندہ میری مذمت کرتا ہے، تو مذمت کرنے والے بھی اور آپ کی تعریف کرنے والے بھی آپ کے لیے irrelevant ہو جائیں، اور آپ اپنی نیکیوں سے صرف اللہ رب العزت کو خوش کرنا چاہیں، اور وہ چیزیں جن کی وجہ سے لوگ آپ کی مذمت کر رہے ہیں کیونکہ آپ ان کو اچھی بات کر رہے ہیں، اس سے مطلوب جو ہے وہ صرف اللہ کو راضی کرنا ہو۔ ایک بات کہتے ہیں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال جو ہیں ان پر اس کی نظر نہ گئے، یعنی میں نے کچھ کیا ہے۔ آپ اول تو کام عمل بندے سے ہوتا نہیں ہے، پھر جب بندہ عمل کر لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ بات اخلاص کے منافی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو بھی اگر کوئی بندہ تحفہ پیش کرے تو آپ کو یہ پسند ہوتا ہے کہ وہ اس کا نام نہ لے، جی میں نے آپ کو دیا تھا، کیا خیال ہے؟ آپ کو کسی نے تحفہ دیا اور وہ مثلا 20 بار کہے میں نے آپ کو وہ چیز دی تھی، آپ کہتے بھاڑ میں جا تو بھی اور تیرا تحفہ بھی، مجھے نہیں چاہیے۔ تو آپ کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ وہ جو تحفہ دے اس کو وہ کوئی چیز سمجھے اور بار بار جو ہے نا وہ آپ کی طرف کو دیکھے کہ کرو میری تعریف، کرو دیکھو میں نے کیا کیا ہے۔ تو جتنا زیادہ آپ اس میں اپنے آپ کو نکال لیں گے نا، اتنا زیادہ وہ تحفہ جو ہے نا اس بندے کو زیادہ پسند آئے گا۔ آپ محبت سے دینا چاہ رہے تھے نا، آپ اس بندے کو محبت سے تحفہ دینا چاہ رہے تھے، اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بیچ سے نکال لیں، اس سے وہ آپ کو سے بہت زیادہ محبت کرے گا، اس سے واقعتاً وہ آپ کو بہت زیادہ ویلیو کرے گا۔ کہتے ہیں کہ جب بندوں کے معاملے میں یہ ہے تو اللہ رب العزت جس کے ناموں میں سے ایک نام ہے الغنی، بے نیاز ہے، اس کو ذرہ ضرورت نہیں، یعنی جو آپ نے پیش کیا اللہ کو وہ آپ نے اپنے لیے پیش کیا تھا۔ آپ نے اللہ کو کیا کوئی دے سکتا ہے؟ اللہ تو مطلق جو ہے بے ضرورت ہے، بے نیاز ہے، اور اس کو کسی چیز کی احتیاج جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دوسری جو اخلاص کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال پر سے انسان کی نظر ہٹ جائے اور وہ ان کو کوئی چیز نہ سمجھے، اور بس یہ کہے کہ اگر یہ کہیں اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں تو بس میری خوش قسمتی ہے۔ اچھا، تیسری چیز ہے وہ کہتے ہیں کہ اخلاص کی تیسری علامت یہ ہے کہ بندہ اپنے نیک عمل کا اجر اللہ سے صرف آخرت میں چاہے، کیونکہ آخرت وہ جہان ہے جو اللہ کا پسندیدہ جہان ہے۔
دنیا اللہ کا پسندیدہ جہان نہیں ہے۔ اس وجہ سے دنیا میں اپنے نیک اعمال کا کوئی بدلہ اللہ سے بندہ آنا چاہیے، چاہے اللہ سے بھی چاہے تو یہ چاہے کہ یا اللہ مجھے اس کا بدلہ ہاں اللہ اس کا دنیا میں بھی بدلہ دے دے کچھ، تو وہ اللہ کی مہربانی ہے، اور جو دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے، اور کوئی تھوڑا کچھ ہے جو دنیا میں اللہ ہم کو دیتا ہے، کوئی کم تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ اللہ یہ سارا کچھ یہ وہ نہ ہو جو میرے اعمال کا اجر ہو، بلکہ ایک صالحین کے حوالے سے تو یہ آتا تھا کہ بسا اوقات وہ اس پر رو پڑتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ دنیا میں نعمتیں جو ہم کو مل رہی ہیں قیامت میں کہا جائے کہ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، کہ جو تمہارا حصہ تھا تم دنیا میں لے آئے۔ اب دیکھیں کھانا تو ہے دنیا میں، پہننا تو ہے دنیا میں، اور بھی ہزارہا ضرورتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ویسے اللہ حساب کرنے پر آئے تو ہماری نیکیوں کا بدلہ ان کپڑوں میں بھی نہیں بنتا جو ہم پہنے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس گھر میں بھی جس میں ہم رہتے ہیں وہ بھی نہیں بنتا ہے۔ ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے آخرت، وہ تو اللہ تعالیٰ کی انتہا درجے کی مہربانی ہے کہ اللہ ہمیں ان اعمال کے بدلے میں آخرت دے دے۔ تو اس وجہ سے یہ آپ اللہ تعالیٰ سے اللہ آخرت مانگے اپنے اعمال کے بدلے میں، اور دنیا میں اللہ رب العزت سے اپنی نیکیوں کے، اپنی اچھائیوں کے کوئی عوض اور کوئی بدل جو ہے وہ نہ مانگے۔ تو یہ 3 نشانیاں کہتے ہیں کہ اخلاص کی ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ ہماری بات آگے بھی جاری رہے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔